سارا دن گزار کر اب الفت اپنے کمرے میں تھی۔ کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ خالی اور خاموش طبیعت وہ دھیمی سی روشنی کرے ہوئے تھی۔ پورا کمرہ آج پھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا کہ محمل کو کال کر لی جائے۔ وہ ویسے بھی اس کے بارے میں کل سوچ رہی تھی۔ وہی کالے رنگ کا اینڈرائیڈ فون جس کے کور پر ایک بلی بنی تھی۔ الفت کو آج تک کوئی نمبر یاد نہیں ہوا تھا۔ اپنا بھی نمبر یاد رکھنے کی اتنی بار کوشش کی کہ لیکن اس کے چھوٹے سے فون میں سارے جہاں کی انفارمیشن موجود تھی، تو پھر وہ کیوں کسی کا نمبر یاد رکھے۔ الفت نمبر سرچ کیا، ملایا اور بیل جا رہی تھی۔ دھیمی دھیمی ہیلو، السلام علیکم آپی، اور یوں سامنے سے پہلے سے ہی ادبی طور پر چھوٹی بہن نے احترام سے پکارا۔ ہاں کیسی ہو محمل؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ اور حمزہ بھائی؟ اس نے کہنا چاہا کچھ اور نکل گیا کچھ اور منہ سے۔ وہ محمل سب ٹھیک ہے، تم یہ بتاؤ امی ابا سب کیسے ہیں؟ یعنی الفت نے اپنی اور حمزہ کی لڑائی کو بنا کسی مطلب چھپایا تھا۔ ہاں سب خیریت، اور یوں دو چار باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا۔ ذرا لمحے بھر کو وہ سوچتی رہی کہ کل کیا کرنا ہے، کیا فیصلہ لینا ہے۔ گہری سوچوں کا انبار کھڑا ہو گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ بڑھیا آنٹی کی باتیں بھی ذہن سے ٹکرا رہی تھی۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں آگے، ابا یہ حق مجھ سے نہ چھینتے، لیکن اس میں حمزہ کی تو کوئی غلطی نہیں نا۔ وہ اب خود سے باتیں کر رہی تھی، شیشے کے عکس مانند جیسا اس کا عکس سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے اس سے اس طرح بات بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر اس کی دل سے آہ نکل گئی تو یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں حمزہ کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ اور یوں ہی الجھنوں میں لپٹی الفت آخر کار تھک ہار کر وہیں سو گئی۔ نہیں نہیں، چھوڑو مجھے، چھوڑو یہ زنجیریں، کھولو مجھے، جانے دو۔ کون ہو تم؟ اندھیرا، تپش، تاریکی، خوف کا عالم، سناٹا، اور بس وہ اور اس کے ہاتھ پیر زنجیروں سے جکڑے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، دم نکل سا رہا ہے، آنکھوں میں لگا کاجل اب کہیں حد تک پھیل چکا ہے۔ وہ نہایت بھیانک منظر کے عالم میں خود دیکھتے ہی فوراً ہی خواب سے جاگ اٹھی۔ ہاں ہاں ہاں، لمبی لمبی سانسیں، ماتھے پر آج پھر موٹی موٹی بوندیں، ایک خوف کا عالم۔ لیکن آج کوئی نہ تھا جو اس کو بولے کیا ہوا؟ آج کوئی نہیں جو اسے بولے رکو پانی لاتا ہوں؟ آج کوئی نہیں جو اس کے لیے فوراً کمرے میں روشنی کر دے، ہٹاتے اس تاریکی کو؟ آج کوئی نہیں۔ آج پہلی بار حمزہ کی کمی شدید محسوس ہوئی۔ آج لگا جیسے اب کوئی اس کا حال پوچھے گا، لیکن نہیں، آج کوئی نہیں۔ صبح تو جیسے تیسے ہو ہی گئی۔ ناشتہ وغیرہ کر کے وہ گیلری میں بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑا سا دماغ کو ادھر ادھر لگانے کے لیے وہ بہت پرسکون سی اس کرسی پر جا بیٹھی جہاں آخری بار حمزہ کو بیٹھا دیکھا تھا۔ وہ نیچے اس لیے بھی نہیں جا رہی تھی کیونکہ اسے ڈر تھے کہ آج کہیں نہ وہ آنٹی سامنے آ جائے۔ بس اسی لیے اس نے گیلری کا انتخاب کیا تھا۔ وہ دماغ کو ادھر ادھر لگانے کے باہر کے نظارے کرنے لگی۔ سامنے سے بہت لوگ واک کر رہے تھے۔ صبح ہی صبح کا وقت تھا، اسی لیے بہت سارے کپل بھی دیکھنے کو مل رہے تھے۔ ایک کپل جو سیم ڈریس کیے ہوئے تھا، کالے رنگ کی ٹی شرٹس، وہ دونوں لڑکا اور لڑکی پہنے کانوں میں ہینڈ فری لگائے واک کر رہے تھے۔ بہت دور سے یہ مناظر بالکل پاس سے دیکھنے کو مل رہے تھے۔ وہ لڑکی واک کرتے کرتے وہاں گر گئی جہاں بینچز بچھی ہوئی تھیں۔ الفت کی نظر جیسے ہی بس یہی نظارہ بہت غور سے دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوں۔ وہ لڑکا آتا ہے، اسے اٹھاتا ہے، بہت گھبرایا ہوا تھا، بالکل حمزہ کی طرح کہ جس طرح الفت کے گر جانے پر حمزہ بھی گھبرایا ہوا تھا۔ اف، پھر اس کا خیال، میں کیا کروں؟ ہر بات پر اس کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ اندر کمرے سے رنگ ٹون کی آواز دھڑا دھڑ بجنے لگی۔ اس کا گیلری کے نظاروں سے ذرا دھیان ہٹا تو وہ بھاگتی ہوئی کمرے کے اندر آئی۔ اسکرین پر نام اسے ہر بار ہی سکون دیتا ہے، رمشا۔ ہاں مجھے اس کی ہی ضرورت تھی۔ دل کی وہ گفتگو جو وہ خود سے نہیں کر پا رہی تھی، وہ رمشا ہی تھی جو اس کے باطن کو اس سے زیادہ جانتی تھی۔ ہیلو میری جان، مجھے تمہاری کمی اس وقت بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ رمشا زیادہ بولتی نہیں تھی، اس لیے کافی کم الفاظ میں اپنی بات مکمل کر لیا کرتی تھی۔ دل سے دل کو راہ، بولو کیا ہوا؟ یار وہ حمزہ مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈال گیا ہے، میں کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہوا کیا ہے لڑکی؟ یار وہ اس نے کہا ہے کہ اسے فیصلہ بتاؤ اب کہ میں اس کے ساتھ رہوں گی یا نہیں۔ رمشا جیسے بہت دلچسپی سے بولی۔ ارے یار تو بول دو، ہاں میرا مرنا میرا جینا اب آپ کے ساتھ ہے۔ ہاں 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 ہاں، رمشا وہ دانت بیچ کر بولی۔ یار یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، مجھے حل بتاؤ، کچھ بتاؤ یار،
الفت میں تو بس یہی کہوں گی، خدا کے فیصلوں پر اگر آپ کوئی ٹانگ اڑائیں گے تو وہ پھر ناراض ہو کر آپ کی ٹانگ ہی کھینچ لے گا۔ اور ویسے بھی الفت نکاح خدا کی طرف وہ بہت خوبصورت عمل ہے جسے وہ دل سے پسند کرتا ہے۔ الفت سر پکڑ کر بیٹھی تھی، رمشا کی باتیں آج بھی اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ حنین سنو، میں آج جا رہا ہوں الفت کے پاس، دعا کرنا سب ٹھیک رہے۔ حنین کو میسج کر کے اب وہ اپنے دوست کے گھر سے رخصت ہو رہا تھا۔ آج یاور حمزہ کئی امیدوں اور احساسوں کو سر پر باندھے اپنی منزل کی طرف نکل چکا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ الفت اب جو بھی فیصلہ کرے وہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو۔ وہ ہوٹل آ چکا تھا اور سیدھا کمرے کی جانب چلا گیا۔ دروازہ اتنی بار کھٹکھٹانے پر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ دروازہ بھی باہر سے لاک تھا، اس کا مطلب فلیٹ میں کوئی نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتا کاؤنٹر پہ آیا جہاں وہ لڑکی کھڑی تھی جس نے پہلے دن حمزہ اور الفت کو چابی دی تھی۔ جی وہ مسٹر اینڈ مسز الفت، روم ہیز لاکڈ، ویٹ کہہ کر وہ کمپیوٹر سے پوری ڈیٹیل نکالنے لگی۔ سوری سر، آپ کی وائف آج ہی وہ کمرہ خالی کر کے جا چکی ہیں۔ کیا؟ حمزہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، مگر کیوں؟ وہ سو گو تھا کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے۔ لمحے بھر کے لیے تو حمزہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کچھ بتایا نہیں انہوں نے سر؟ اوکے۔ بامشکل ہی وہ وہاں سے ہٹا اور ٹوٹتا جسم لیے ہوٹل سے باہر آیا۔ یہ الفت نے کیا کیا؟ اب میں اسے کہاں ڈھونڈوں گا؟ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تھک گیا ہوں یا رب، میں تھک گیا ہوں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھا، اب اسی بینچ پر جا بیٹھا تھا جہاں کل صبح ہی الفت بیٹھی تھی۔ حمزہ کا دماغ بالکل بند ہو چکا تھا، اسے سب طرف کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ لوگوں کو آتا جاتا دیکھ رہا تھا، خالی خالی بوجھل نگاہیں، آنکھوں میں موٹے موٹے اشکار کسی طوفان کے مانند بس نکلے جا رہے تھے۔ وہ آج پھر اپنی امیدوں کو اپنی ہی کوتاہی سمجھ رہا تھا، اپنے احساسوں کو اپنا بہت بڑا مجرم سمجھ رہا تھا۔ مجھے اسے اس طرح کی امید نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ میں کیسے بھول گیا کہ الفت ایوب مجھ سے بے پناہ نفرت کرتی ہے، ایسی نفرت جس کی وجہ سے مجھے خود نہیں معلوم۔ موسم ایک بار اس کے ساتھ رو پڑا تھا، آسمان پر کالے بادل گرج برس رہے تھے اور یہاں حمزہ کے جذبات بالکل بھیگ چکے تھے۔ وہ مکمل ٹوٹ چکا تھا، نہ جانے وہ کہاں گئی ہوگی، نہ جانے کہاں گئی، وہ کیوں ایسا کر رہی ہے۔ حمزہ کے من میں پھر کئی سوالات۔ پھر ایک بار اس کے دل میں ایک غلط وسوسے، سارا دن وہ اسے تلاش کرتا کرتا نہ جانے کہاں کہاں نہیں گیا، وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ پھر آخر کار یاور حمزہ نے کراچی جانے کا پلان بنا لیا تھا۔ اب وہ اسٹیشن جانے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ دور سے ٹیکسی کہیں پاس آتی نظر آ رہی تھی، روکنے کے لیے اس نے ہاتھ کا اشارہ کرا۔ ٹیکسی روکی تو اس نے ڈرائیور سے اسٹیشن جانے کے لیے پوچھا، وہ مان گیا۔ کرایہ مخصوص ہوا اور وہ اب اس میں بیٹھ چکا تھا۔ بال جو اس کے ماتھے پر بکھرے پڑے تھے، آنکھوں میں اب تک آنسو کا سمندر تھا، حال بے حال ہو چکا تھا۔ سامان سارا اس کے ہاتھوں میں ہی تھا، بس اب یہ مڈل کلاس سا ہینڈسم لڑکا تھک کر جنگ چھوڑ کر میدان سے نکل گیا تھا۔ اسٹیشن آتے ہی اس نے گاڑی کی پیمنٹ کی، اب وہ ٹکٹ بک کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوگا آگے، بس اب وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ جب وہ لڑکی اس کے لیے نہیں رکی تو پھر وہ کیوں رکے؟ آخر کیوں؟ ٹرین کی ٹکٹ بک ہو چکی تھی۔ وہ ایک کندھے پر بیگ لے کر اسٹیشن پر ایک جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ سب لوگ اپنی مصروفیات میں تھے، کسی کو کسی کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہاں۔ وہ اب بھی ٹوٹا ہوا شخص سوچوں کے سمندر میں ٹوٹی ہوئی کشتی کا سوار ڈوبتا جا رہا تھا، بہت نیچے اور نیچے۔ ایک بزرگ وہاں سے گزرے تھے، بظاہر سے تو ملنگ دکھ رہے تھے۔ اسے پریشان دیکھا تو اس کے پاس آئے۔ او محبوب دے مڑ جانیاں، ساڑا یار وی کلا چھوڑ گیا، تے توڑا یار وی ہا 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 ہا، بس ملنگا دی سن پتر، آس لگا رکھا اللہ سائنوں، اور مانگتا رہے ہاں۔ حمزہ ان کی باتوں کو بالکل سمجھ نہیں سکا تھا۔ ٹرین کا ٹائم ہو رہا تھا، یعنی اب وہ کراچی جانے کے لیے واقعی تیار تھا۔ سب لوگ ایک ایک کر کے ٹرین میں بیٹھتے جا رہے تھے اور وہ گردن جھکائے نہ جانے کس کا انتظار کر رہا تھا۔ حق ہو، وہ بابا اتنا زور سے بولے کہ حمزہ کی نظریں ان کی اور اٹھی، ان کو اور اٹھتی نظر اسے کچھ اور بھی دکھا گئی۔ یہ منظر اس کے لیے حیران کن تھا، سانسیں حلق میں اٹک گئی، دل کی دھڑکنیں دھڑکنا بھول گئی۔